ابھی آج میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا جس میں کوئی ایک بابا سا ناچ رہا تھا مریم اورنگزیب اور نواز شریف صاحب کے سامنے. میں حیران ہوتا ہوں باپ کی عمر جتنا. اور یہ ہمارا المیہ ہے, ہماری وہ نسل بھی ناچ رہی ہے اور ہم بھی ناچ رہے ہیں. تو لاہور کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں کتنے نقصان ہوئے. ایک کہ سارا پنجاب کا بجٹ کہاں لگا؟ لاہور پہ, یا 2-4 اور شہر ہیں. ہاں خریدا ہے جہاز, اب وہ جہاز چلائیں اس پانی میں, پر نکال کے نا اس کی کشتی بنا کے پانی میں چلائیں. اور کیا ہوا کہ یقین کریں 78 سالوں میں ایوب خان بنا گیا تھا اسلام آباد. کوئی ایک شہر مجھے بتائیں انہوں نے بنایا ہو, کوئی ایک محکمہ جو انگریز دے گئے تھے انہوں نے کوئی بہتر کیا ہو, کوئی ایک کام جو انہوں نے ڈھنگ سے کیا ہو سوائے قرضہ لینے کے اور جہازوں پہ جھولے لینے. ہاں 60 دورے شہباز شریف صاحب کے ہو گئے, اور نواز شریف صاحب 400 دن باہر رہے تھے آخری مرتبہ. صحیح. تو اب یہ لاہور ڈوب گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ 22 بندوں کا یا 23 بندوں کا قاتل کون ہے؟ کون ہے قاتل اس کا؟ مریم نواز ہیں, شہباز شریف ہیں, ہاؤس آف شریف ہے, کون ہے قاتل؟ پھر جو مالی نقصان ہوا وہ کس کے ذمہ ہے؟ پھر جو اتنا قیمتی پانی ضائع ہو گیا ہے, 5000 ڈیم بنا چکا ہے بھارت. اور ان کا بھی میں آپ شو میں آنے سے پہلے میں وہ ولاگ کے لیے لکھ رہا تھا, نیلم جیلم منصوبہ. یہ آڈٹ رپورٹ پڑھ لیں, شرم آتی ہے اس کا دیکھ کے اس میں کیا ہے. 1 سال بھی وہ اپنی مقرر کردہ وہ جو بجلی تھی وہ پیدا نہیں کر سکا. 2024 سے پاور ہاؤس پلانٹ بند پڑا ہے. Why they are not answerable? یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسکین اور یتیم پاکستان ہے, اس کا کسی کو کوئی درد نہیں. مجھے کوئی ایک بتا دے ان میں سے کسی ایک کا اپنا بزنس خسارے میں جا رہا ہو, کوئی ایک. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کی فیملی کے بزنس ہوں گے نا, خود تو نہیں کرتے ہوں گے. آصف علی زرداری صاحب, ان کی فیملی کے ہوں گے, خود تو نہیں کرتے ہوں گے. کسی ایک کی کوئی دکان نہ چل رہی ہو اور پھر بھی وہ چلا رہے ہوں, نہیں. اور کوئی ساڑی دکان چل رہی ہوئے, کوئی بھی نہیں. تو کیوں؟ مجھے بتا دیں کہ اب یہ جو خیبر پختونخوا میں 22 کے لوگ جو مرے ہیں اور جو ادھر پورے مرے, ان کا قاتل کون؟ ان کا کون ہے قتل؟ کس نے قتل کیا؟ یہ نالہ لئی, یہ پنڈی میں نالہ لئی, ایک نالہ لئی ان سے نہیں قابو میں آ سکا. پھر باپ بیٹا ڈوب گئے, بیٹا اندر گیا, باپ نے چھلانگ ماری تو ڈوب گیا. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت ان 22 خاندانوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے تو ایسے جانیاں ہوں گی نا, کسی چوک پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہوں گی, کسی پہ ازما بخاری صاحبہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں گی, کسی پہ مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہوں گی, کہیں کوئی اور کھڑا ہوگا. ان کے لیے تو یہ ایک دہاڑی ہے نا. وہ سیلاب آیا تھا, جاپان سے آئے تھے نا غالباً یہ, اور کشتی میں بیٹھ کے تو وہ ایک وقت آیا کشتی بند ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہوا تو کیا نہیں. یہ تو ساری عمر ہمیں یہ فرائی پین سے کپڑے استری کریں. لیکن بھٹی صاحب وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی لیا ہے جہاز, اب وہ کہہ دیں گے مر گئے بندے, کیا کر لیں گے؟ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کر لیں گے؟ That's what I want to know from you. ہاں, آپ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ قومیں کرتی ہیں, ہجوم کچھ نہیں کرتے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا یہ کہ آپ اٹھو سڑکیں بند کرو اور حکومت کو گراؤ, نہیں. اٹھو قانون توڑو, نہیں. اٹھو آئین کے خلاف ورزی کرو, نہیں. لیکن اپنے لیے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. True. یہ مانا کہ یہ ہمارے ووٹوں سے نہیں بنے. And you think we are not ready for it now? Not at all, کبھی بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ وہ قوم ہے جو کہے گی کہ نہیں دیر ہو رہی ہے, ذرا جلدی سے لائن بنا کر ہمیں وہ کریں. ہاں لائن بنائیں, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا, جلدی کر دیں, دفتر بھی جانا ہے. یہ تو وہ قوم ہے. لیکن بھٹی صاحب نون لیگ جو ہے وہ تو لاہور کو اپنی سکسیس سٹوری بنا کے پیش کر رہی ہے. اب دیکھا بھی آپ نے, آپ کا لاہور جو ہے وینس بن گیا, لیکن یہ سکسیس سٹوری جو ہے یہ ایک فیلئر سٹوری کیوں بنی؟ اور کیا یہ مریم حکومت ایکسپوز نہیں ہو گئی؟ نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے میں جس میں یاسمین راشد صاحبہ نے کیا کچھ نہیں کیا, وہ تو خیر جیل میں ہیں. ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے جب میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم, دلوں کے وزیر اعظم, ان کی سیٹ مشکوک ہو گئی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہار گئے, یہ پوری دنیا جانتی ہے, میں نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ سیٹ جیت ان کی مشکوک ہو گئی. بالکل. تو مجھے بتائیں, میاں محمد نواز شریف کی اپنی سیٹ مانسہرہ سے تو پکے ہار گئے,
ادھر سے اپنی سیٹ ہوگی تو کون سا لاہور تو کون سا آبائی حلقہ، یہ جن جپا ہے، ایلیٹ کیپچر ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ مفاداتی سارے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں پھر سوال کرتا ہوں ان 22 لوگوں کا قاتل کون ہے؟ مجھے کوئی ایک قاتل دکھا دیں. ایک یہ ابھی نیا، اس دن میں آپ کو کیس سٹارمر کی مثال دے کے گیا تھا. اب بن گیا نا نیا وزیر اعظم برطانیہ کا. وہ کیس سٹارمر سڑکوں پہ نکلا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ جمہوریت خطرے میں پڑی ہے. اینڈی برنم بنا ہے اب تو اینڈی بھائی جان بنے ہیں. بالکل. تو بھائی کیئر سٹارمر کدھر ہے؟ ہاں انہوں نے تو اس طرح سے نہیں کیا. کدھر ہے وہ؟ آج میں وہ بھی کر رہا تھا کہ 7واں وزیر اعظم بھگت رہی ہے 19 سالہ لہری. لہری بلا کون ہے؟ بلی. 9 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ اس کے فالوورز ایکس پہ ہیں. بالکل. تو وہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سیاستدان آتے جاتے ہیں، بلیاں مستقل رہتی ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کوئی ہے جو ان قتلوں کا ذمہ لے گا؟ نہیں لے گا. انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. کوئی ایک شعبہ مجھے اٹھا کے کہیں کہ ہم نے یہ شعبے میں اچھا عراق ابھی گیا. 3 ملک ہیں جن کے پاسپورٹ وہ رکھ لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ. اچھا. پاسپورٹ نہیں دیتے. صحیح ہے. اور چونکہ ہم انوائٹڈ تھے ان کی طرف سے، مکتبہ حسینیہ ان کی طرف سے انوائٹڈ تھے، تو ہمیں ساتھ وہ آئے، ان کی گارنٹی پہ ہمیں انہوں نے داخل ہونے دیا. یعنی اس میں پاکستان بھی تھا. 3 ملک جن میں ایک پاکستان ہے جن کے پاسپورٹ ان کو نہیں دیتے. جب ان سے پوچھا ہم نے بھی اب یہ کیا ظلم کرتے ہو، تو اتنا ہی ہم نے انہوں نے کہا کہ بھائی جان 65,000 پاکستانی ہیں ادھر ایک اندازے کے جس میں 55,000 غیر قانونی ہیں، جیلوں میں ہمارے میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب مجھے بتائیں، آپ ایک سمپل ہم معذرت کے ساتھ گند ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنا. دنیا جہان میں شناختی کارڈ تو لازمی ہے، پاسپورٹ سب سے مشکل ہوتا ہے، ہمارا سب سے آسان ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ایک انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کو پاسپورٹ دیں، جائیں پڑھیں، ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں. اگر آپ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیں عمرہ کریں. اگر آپ بزنس مین بلو پاسپورٹ کی پڑ گئی ہے پاکستان میں، ہمارے ساتھ بلو پاسپورٹ والے بھی تھے، سراج الحق صاحب تھے. صحیح. ان کا بھی رکھ لیا. ان کا بھی رکھ لیا. صحیح. ہاں. اور اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن شو کرے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیں. اگر آپ کوئی سرکار کے طرف سے جا رہے ہیں تو جائیں. 1300 ریڈ پاسپورٹ، 55,000 بلو پاسپورٹ، اور باقی ہم سارے گرین پاسپورٹ، کسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی. تو آپ وقتی طور پر میلے میں جاتے ہیں، ایک مداری ڈگڈگری پہ چیزیں نچا رہا ہوتا ہے، وقتی طور پر آپ محظوظ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ آپ مداری کو گھر لے آئیں یا مداری کو اپنے گھر کا وارث بنا دیں کہ تو بہت اچھی ڈگڈگری بجاتا ہے. صحیح ہے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے تو سارے بال سفید ہو گئے ہیں خدا کی قسم ان کے انہی ڈراموں کی وجہ سے کہ اب وہ آمنے سامنے آ گئے، اب وہ پیچھے پیچھے آ گئے. ڈرامے اپنی جگہ نہیں، کبھی بھی نہیں یہ ہوں گے، کبھی بھی نہ علیحدہ ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے. گلگت بلتستان میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ ہمارے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا؟ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے 2 مخالف پارٹیاں آ کے اتحاد بنا کے بیٹھ گئے، جی بی میں اتحاد بنا کے بیٹھ گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. پر بھٹی صاحب ایک چیز بتائیں، پارلیمنٹ کو، یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کس کی نمائندہ ہوتی ہے؟ عوام کی. یہ ہے عوام کی نمائندہ. تو آپ جواب دیں گے. میرا سوال ہے، میں آپ سے بھی نہیں جواب لینا چاہتا، بلکہ ہم عوام سے ہی سوال عوام سے لیں. عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. کس پارلیمنٹ کو؟ پارلیمنٹ سے ان کا مراد ہے کلب، ایلیٹ کلب.